خدائے رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید اور بائبل مقدس کے دونوں عہد نامے اور یہودیوں کی کتاب جسے یہودی کسی کو پڑھنے کے لیے نہیں دیتے، یعنی توریت ان کی، تو میں نے اس کتاب کو بغیر پڑھے ہی اس کے بارے میں کچھ باتیں سوچی ہیں، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ میں نے اس کے بارے میں جو باتیں سوچی ہیں وہ سچی ہیں یا جھوٹی۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ اچھی طرح ایکسپلین کروں تاکہ سمجھ آ سکے۔ اگر کل کو کوئی میری باتوں کو ان کی کتاب کے ساتھ میچ کرتا ہے، جتنے بھی یعنی مسیحی لوگوں سے بات کی ہے، تو انہوں نے آج تک مجھے ایک بات کا صحیح جواب نہیں دیا کہ سچے نبی کی پہچان کیا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کسی بھی نبی کو اگر آپ جانچنا چاہیں کہ وہ خدا کا سچا نبی ہے یا نہیں، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ، یہودیوں میں سب سے زیادہ نبی خدا نے بھیجے، یعنی بنی اسرائیل میں۔ تو اس کی بنیادی چیز اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو سب سے پہلا نبی جو بنی اسرائیل میں آیا ہوگا، کیونکہ اب نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، تو اس نبی نے ضرور بتایا ہوگا کہ جھوٹے نبی کی پہچان کیا ہے اور سچی نبی کی پہچان کیا ہے۔ تو لوگ شاید اس کو بھول گئے ہیں، لیکن میں پھر بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ سچے نبی کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ وہ خدا کا سچا نبی ہے۔ سچے نبی کی پہچان کا جو ایک طریقہ ہے وہ صرف اور صرف بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور اسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھا تھا۔ تو سچے نبی کا کیا طریقہ ہے پہچاننے کا؟ سب سے پہلے ہمیں بائبل مقدس کی وہ کتاب جو پہلے نبی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو وہ ہمیں چاہیے ہوگی، اور کیونکہ نبیوں کو تو خدا بھیج رہا ہے تو خدا کا فرمان اس میں ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ نبی ہو، نبی نے کتاب لکھی ہو، اور نبی جو بات کہہ رہا ہو وہ خدا کی ہو نہ کہ نبی کی، تو ہمیں صحیح طریقہ نبیوں کا جانچنے کا مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بائبل مقدس کی ایک کتاب، استثنا، اور اس کا باب نمبر 13۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ نبی کی پہچان کیا ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا، کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں، آ ہم ان معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا، تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا
اور اس کی بات سننا، تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے، جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا بہکائے۔ یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ خدا پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اس کتاب میں جو احکام دیے، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا، یعنی آپ آزمائش کے لیے ریڈی رہیں۔ میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آزمائش کے لیے ریڈی رہیں، کیونکہ آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو آزمائش کے لیے بالکل ریڈی رہیں، اور بلکہ دعا کریں کہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں بائبل کی اسی کتاب استثنا میں، اس کا باب نمبر 18، آیت نمبر 20، 21 اور 22۔ اس میں جھوٹے نبی اور سچے نبیوں کی پہچان ہے، تو اس کا بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور قابل غور بات کو میں آپ کو دہرا دوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ تو بائبل مقدس کی یہ جو ابھی آپ کو میں نے آیات سنائی، باب نمبر 13 اور باب نمبر 18، ان میں کچھ باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ باب نمبر 13 میں جو بات بتائی جا رہی ہے، باب نمبر 13 آیت نمبر 2 میں یہ کہا گیا، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے۔ تو جھوٹا نبی، کیونکہ یہاں پہ اس آیت میں یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی جو جھوٹے ہیں یہ بھی آئیں گے فیوچر میں، جب یہ آیت آئی اس سے فیوچر میں جھوٹے نبی بھی آئیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جھوٹا نبی ہوگا، غیب دان ہوگا، یا خواب دیکھنے والا ہوگا، تو وہ جو بات کہے گا وہ وقوع میں آئے گی۔ اور جب باب نمبر 18 میں جاتے ہیں، اور باب نمبر 18 کی آیت نمبر 20 کو ہم پڑھتے ہیں،
لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اب اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات مختلف ملتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آیت نمبر 20 میں ہی لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے۔ وہ نبی گستاخ بنے گا، لیکن پہلے وہ یہ بولے گا، منہ سے اپنے ایک لفظ، ایک جملہ یہ بھی نکالے گا کہ خداوند نے مجھ سے کہا، یا خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ اس طرح وہ خدا کا نام لے گا۔ لیکن جو باب نمبر 13 ہے، اس میں وہ نشان یا عجیب بات جو پوری ہو چکی ہے اس کے کہنے کے اوپر، اس نبی یا خواب دیکھنے والے نے خدا کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نبی نے یا خواب دیکھنے والے نے جو نشان، جو عجیب بات کی خبر دی تھی، اس خبر دینے سے پہلے اس نے خدا کا نام لیا ہی نہیں تھا، بس کہہ دیا کہ یہ کام فلاں ٹائم ہو جائے گا، لیکن وہ خدا کا نام نہیں لے گا۔ اگر آپ غور کریں تو ان آیات میں یہی فرق ہے کہ ایک مقام پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ عجیب بات جو پوری ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اس نبی اور خواب دیکھنے والے نے جو نشان بتایا تھا، جس کی خبر دی تھی، وہ پورا ہو رہا ہے، لیکن اس نے خدا کا نام لیا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اور معبودوں کی طرف بلائے۔ اب نشان جو اس نے بتایا ہے وہ بھی پورا ہو گیا ہے، لیکن وہ بلا کس کی طرف رہا ہے؟ خدا کی طرف نہیں بلا رہا، وہ خداوند خدا کی طرف نہیں بلا رہا، وہ کسی اور کی طرف بلا رہا ہے۔ تو ہم نے اس شخص کی، اس خواب دیکھنے والے کی، اس نبی کی بات کو ماننا ہی نہیں۔ بے شک وہ بات پوری ہو گئی ہے، اس نے خدا کا نام بھی نہیں لیا ہوا، اور وہ بلا بھی خدا کے سوا کسی اور کی طرف رہا ہے۔ اور یہ خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اب سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تو یہ تو باب نمبر 13، اس میں خدا کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس آیت باب نمبر 18 آیت نمبر 20 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے۔ اب آپ کے سامنے دو ٹائپ کے نبی آ رہے ہیں۔ ادھر خواب دیکھنے والا فالگیر نہیں ہے، ادھر صرف نبی ہوگا وہ نبی، اور وہ منہ سے نام لے گا خدا کا، خدا نے مجھ سے کہا، یا خداوند یوں فرماتا ہے، یا خداوند خدا، اس طرح کے الفاظ بولے گا۔ ابھی جو باتیں میں نے آپ سے کہیں کہ وہ خدا کا نام لے کر کہے گا، اس کی تصدیق آگے پھر دوبارہ ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے دل میں خیال کریں گے کہ یار ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی نبی خدا کا ہے یا نہیں ہے۔ لوگ یہ سوال کر سکتے تھے، تو خدا نے اس کو خود ہی رپیٹ کر دیا، مطلب خدا نے خود ہی بتا دی کہ اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانے؟ مشکل بات ہے۔ اگر ایک نبی خدا کے نام سے کچھ کہہ رہا ہے لیکن اور معبودوں کے نام سے کہہ رہا ہے، اس کا تو معلوم ہو گیا۔ لیکن اب کوئی نبی آ کر خدا کے نام سے کچھ کہتا ہے، اب ہم اسے کیسے پہچانیں؟ لیکن وہ بلا تو خدا کی طرف ہی رہا ہے، تو ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ اب خدا آگے پہچان بتاتا ہے، کیونکہ فیوچر میں، مستقبل میں بہت سے نبی آ رہے ہیں، تو خدا پہچان بتاتا ہے
وہ یہ ہے۔ تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے، اب یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے، خداوند کے نام سے کچھ کہے، وہ نبی جو ہوگا وہ خداوند کے نام سے جو کہے گا۔ جو نبی آپ کے سامنے آتا ہے، آپ بائبل مقدس کو کھول لیں اور استثناء کی کتاب کے بعد جتنی بھی کتابیں آئی ہیں خدا نے دنیا پر بھیجی ہیں، خدا کے نام سے دنیا پر موجود ہیں، ان سب کو پکڑ لیں اور دیکھیں کون کون سا نبی خدا کا نام لے کر بول رہا ہے۔ تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خدا کے نام سے کچھ کہے، خدا کے نام سے کچھ کہے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے، خداوند کے نام سے کچھ کہے یعنی نام لے پہلے خدا کا، اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو۔ اب یہ اس نبی کی پہچان بتائی جا رہی ہے جو خدا کی طرف بلائے گا، لیکن وہ جو کچھ منہ سے کہے گا وہ واقعہ یا پورا بھی نہیں ہوگا۔ مطلب کوئی نبی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھی خدا نے یوں فرمایا، لیکن اس نبی کا جو جب وہ دنیا میں رہا، لوگوں سے باتیں کی، جو اس کی زندگی کے بعد ایک نچوڑ نکلے گا اس نبی کی زندگی کا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس نبی کی باتیں ہمیں خدا کے نزدیک کر رہی ہیں یا خدا سے دور کر رہی ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو، اب نبی نے کچھ کہا لیکن وہ پورا ہی نہیں ہوا، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، یعنی اس نبی نے بات تو یہ کہی کہ بھی خدا یوں فرما رہا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ نبی جو بلا رہا ہے خدا کی طرف، لیکن کہہ رہا ہے خدا نے کہا ہے، لیکن وہ بات پوری نہیں ہوئی، وہ بات پوری ہوئی ہی نہیں، بھلے اس نے پوری زندگی میں ایک بات کہی ہے یا لاکھوں باتیں کہی ہیں۔ پہچان یہ ہے کہ وہ بات جو خدا کے نام سے کہہ رہا ہے، بلا وہ خدا کی طرف ہی رہا ہے، اس کی زندگی کا نچوڑ یہی ہوگا کہ وہ خدا کی طرف بلا رہا ہے، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے وہ پورا بھی نہیں ہو رہا، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ اب وہ نبی بلا رہا ہے خدا کی طرف، لیکن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کے کہنے کے مطابق پورا بھی نہیں ہو رہا، وہ نبی گستاخ بن کر کہہ رہا ہے، خدا نے اس کو حکم نہیں دیا ہوا، لیکن اس بات سے کسی کو خوف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی بائبل مقدس کی، لیکن میں کچھ الفاظ اپنے بھی شامل کرتا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساتھ ساتھ بتایا بھی ہے کہ کون کون سی باتیں ہیں جو خدا کی ہیں اور کون کون سی نہیں ہیں، اور ان آیات کو سمجھانے کے لیے جو باتیں میں نے اپنی طرف سے بیج ڈالی ہیں۔ میری باتوں پہ آپ نے غور نہیں کرنا۔ اگر میری باتیں اس کلام کے ساتھ ملتی ہیں اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس صورت میں آپ نے میری بات کو ذہن میں رکھنا ہے، لیکن ماننا اس کتاب کو ہے۔ جو حکم اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں نبیوں کی پہچان کے، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، مجھے نہیں، مجھے بالکل نہیں کرنا۔ میں نے کہیں سے کلام کو دیکھ کے اور جو سیکھا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوشش یہی کی ہے کہ یہ باتیں جتنی بھی میں نے آپ سے کہی ہیں، ان کے معنی اپنی جگہ سے نہ بدلیں، لیکن ہے تو میں انسان ہی ہوں، تو میرا مقصد یہ ہے کہ سب کو خدا کی طرف ہی بلاؤں، کیونکہ نبیوں کی تعلیم اور بائبل مقدس اور قرآن مجید میں جب میں نے پڑھا تو مجھے ایک ہستی ایسی ملی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی حالت میں ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا اور جب میں اس ذات کو دیکھ لوں گا، اگر وہ اجازت دے گا،
کہ میں اس کو دیکھ لوں تو وہ اسی حالت میں ہوگا جب آدم علیہ السلام کو اس نے بنایا۔ تو یہ پہچان تھی جو مجھے بائبل مقدس کے پڑھنے کے بعد نبیوں کی پہچان مجھے ملی، اور میں نے اسی طریق کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھا، اور انہوں نے دنیا میں آ کر صرف 2 یا 3 یا 4 باتیں نہیں کی، بلکہ پورا قرآن خدا کے نام سے کہا، اور ایسا کلام یہ خدا کے نام سے کہا کہ یہ ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جب لوگوں سے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کو بھی قرآن میں نہیں لکھا۔ اس پر میں ایک ویڈیو اور انشاءاللہ بناؤں گا۔ یعنی یہ ایک ایسا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے خدا کا کلام جب ان پر نازل ہوا تو اس میں یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ کلام قرآن مجید جو مجھ پر نازل ہوا ہے خدا کا ہے، یا خدا کی طرف سے یہ کلام ہے۔ یہ بھی انہوں نے قرآن میں نہیں لکھا، بلکہ جبرائیل روح القدس جس کلام کو ان کے سامنے رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پڑھ، کیونکہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ آگے آگے پڑھا کرتے تھے اور یہ پیچھے پیچھے، اور بہت سے لوگوں نے بہت سی کوششیں کی کہ شاید وہ قرآن میں سے کچھ بڑھا دیں یا کچھ کم کر دیں، تو فرشتہ ان کے سامنے ہی رہا کرتا تھا جب وہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے یا لکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی، بلکہ خدا کا کلام جو خدا کی طرف سے لکھا ہوا ان کے سامنے بھیجا جاتا تھا، اسی کو جبرائیل علیہ السلام یعنی روح القدس ان کو پڑھا دیا کرتے تھے اور وہ اس کو تحریر کر دیا کرتے تھے۔ جاتے جاتے میں جو باتیں ابھی آپ سے کہی ہیں اس کی تصدیق بائبل مقدس میں سے بھی ایک کتاب میں موجود ہے، وہ بھی بڑی مشہور آیت ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ بھی بتاؤں۔ یہ بائبل مقدس کی کتاب یرمیہ نبی کی کتاب ہے، جو خدا کے بڑے برگزیدہ رسول ہیں۔ ان کی کتاب میں باب نمبر 28 اور آیت نمبر 9 میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہوئی ہے جن سے ہم نبیوں کو پہچان سکتے ہیں۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، سلامتی کی خبر، سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے، کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک واحد ایسی زبردست کتاب ہے جو سلامتی کے مذہب کی رہنما ہے، اور یہ اسی نبی کا کلام ہے جس کا اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ لفظ سلامتی بھی موجود ہے اور دین اسلام بھی موجود ہے۔ دین اسلام سلامتی سے ہی ہے اور سلامتی دین اسلام سے ہی ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ بائبل مقدس میں سے جو خدا کا کلام جس سے ہم نے ڈرنا ہے، جس سے ہم نے نہیں ڈرنا، کون سی بات خدا کی ہے اور کون سی خدا کی نہیں ہے، وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ تو وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں، ایک اپنا امتحان سا لے لیتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے جو باتیں خدا کے نام سے کہی جاتی ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ ہم دیکھیں گے سب سے پہلی بار وہ کون سا نبی ہے جس نے خدا کا نام لے کر کچھ کہا۔ سب سے پہلا نبی وہ کون سا ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں ایک آیت ملتی ہے
یہ خروج کی کتاب اور اس کا باب نمبر 4 اور آیت نمبر 22 ہے۔ آیت نمبر 22 میں ہمیں ملتا ہے، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمیں اس آیت کو اب چیک کرنا ہے، کیا یہ خدا کی کہی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلی بار ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے۔ تو میں اب پوری آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جس شخص نے اس آیت کو لکھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جتنے بھی عالم یہودی اور مسیحی اس بات میں متفق ہیں کہ پہلی 5 کتابیں، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم نے اب خدا کی جو آیات ہیں ان کے حساب سے چلنا ہے، کسی عالم کے حساب سے ہم نے نہیں چلنا، ہم نے سچائی ڈھونڈنی ہے۔ تو ہم اس آیت کو پڑھنے کے بعد پیچھے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ 22 آیت سے پچھلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 21، تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب یہ بات آ گئی اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اب ہم اس پہ غور کریں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کر دوں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اب اس آیت نے جو آیت نمبر 22 ہے، اس میں خدا کا نام لیا گیا ہے، لیکن جب آیت نمبر 21 کو ہم نے پڑھا ہے تو وہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں لکھی، اور یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر موسیٰ علیہ السلام اس آیت کو لکھتے تو یہ آیت اس طرح ہوتی، اور خداوند نے مجھ سے کہا۔ لیکن یہ کوئی اور شخص لکھ رہا ہے، جو یہ لکھ رہا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ تو جب یہ آیت کوئی اور لکھ رہا ہے، ہمیں معلوم ہو چکا ہے پڑھنے کے بعد کہ یہ آیت تو موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو تو نہیں لکھیں گے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھیں گے، جو اپنے سامنے لکھوائیں گے، اس میں یہ ہوگا اور خداوند نے مجھ سے کہا۔ لیکن یہ آیت تو ہمیں بتا رہی ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ تو اس لیے ہم اس سے نہیں ڈریں گے، اس آیت سے ہم نہیں ڈریں گے، کیونکہ یہ کوئی نبی تو لکھ ہی نہیں رہا۔ یاد رہے، ہم کسی عالم کے کہنے پہ اب نہیں چل رہے، ہم خدا کی بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں۔ خدا کے طریقے کو جس سے وہ نبیوں کی پہچان ہمیں اس نے بتائی ہے، ہم اس سے چیک کر رہے ہیں کون سا نبی سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے، کون سی بات پر ہمیں ڈرنا چاہیے اور کون سی بات سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ جو آیت نمبر 22 ہے اس میں بے شک یہ لکھا ہوا ہے، اور تو فرعون سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے، تو فرعون سے کہنا۔ لیکن بات اگر پیچھے آیت نمبر 21 میں دیکھی جائے تو خداوند نے موسیٰ سے کہا لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے نہیں ڈریں گے۔ پیدائش، خروج، اخبار اور گنتی،
ان سب کتابوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں انداز کلام اور خداوند نے مجھ سے کہا یا خداوند نے کہا لکھا ہونا چاہیے، اور جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہوں وہ اس کا لہجہ، اس کا سٹائل، اس کا انداز کلام ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اس کتاب کا مصنف خود ہی اس کو لکھ رہا ہے، کوئی اور شخص اس نبی کی کتاب کو نہ لکھ رہا ہو۔ اگر لکھ رہا ہوگا تو وہ اس نبی کا نام لے کر اس نبی کو ایز اے سٹوری بنا کر پیش کرے گا، لیکن جب کوئی نبی خود اپنے اوپر ایک کتاب لکھ رہا ہوگا تو اس میں وہ خدا کی بات اور اپنی بات کو میں کہہ کر اور مجھ سے کہہ کر اس طرح کے الفاظوں کو شامل کرے گا۔ ہم نے انہی آیات سے ڈرنا ہے اور انہی آیات پر غور کرنا ہے۔ تو پیدائش، خروج، اخبار اور گنتی، ان چاروں کتابوں کا جو سٹائل ہے، انداز کلام ہے، اس میں ہمیں کبھی یا مجھے کبھی یہ نہیں ملا کہ مجھے معلوم ہو سکے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام لکھ رہے ہیں۔ ادھر ہر مقام پر اس کتابوں میں، چار کی چار کتابوں میں جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو وہ اسی طرح ذکر آیا کہ کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام اور خدا کی باتوں کو لکھ رہا ہو یا ان کی بات میں سٹور کرے۔ صاف انداز کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کو خود نہیں لکھ رہے، لیکن جو ہی ہم کتاب استثناء میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی بار باب نمبر 1 آیت نمبر 42 میں ہمیں یہ مل جاتا ہے، تب خداوند نے مجھ سے کہا۔ ہمیں پہلی بار جو بات خداوند نے مجھ سے کہا، یعنی جو شخص اس کتاب کا مصنف ہے وہ یہ لکھ رہا ہے خداوند نے مجھ سے کہا، پہلی بار ملتا ہے تو وہ استثناء کی کتاب ہے۔ اور استثناء کی کتاب کو آپ جب پڑھیں گے تو اس کا انداز کلام بہت صاف یہی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خدا کے درمیانے باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر جاتے ہیں، کوہ سینا پر، تو وہ اگر اس کتاب کو لکھیں گے، استثناء کی کتاب کو اگر موسیٰ علیہ السلام لکھیں گے تو وہ یہ لکھیں گے، میں پہاڑ پر گیا، یا مجھے خدا نے پہاڑ پر بلایا، یا جب ان کو 2 لوحیں دی جاتی ہیں، وہ 2 تختیاں جس پہ 10 احکام خدا کے لکھے ہوئے تھے، وہ 2 لوحیں جب موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھیں گے تو وہ یہی لکھیں گے، خداوند نے وہ 2 لوحیں میرے سپرد کیں، مجھے دے دیں، اس طرح کے الفاظ ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اور شخص موسیٰ علیہ السلام پر کتاب لکھتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہ نیچے کھڑا تھا تو وہ یہی لکھیں گے، تب خداوند نے پتھر کی 2 لوحیں موسیٰ کے حوالے کی۔ یعنی انداز کلام سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سا کلام نبی کا ہے اور کون سا کلام نبی کا نہیں ہے۔ جو کلام نبی خود لکھ رہا ہوگا اور پھر وہ کہے گا خداوند نے مجھ سے کہا یا خداوند فرماتا ہے، تو ہم وہ باتیں جو استثناء کی کتاب باب نمبر 18 میں پڑھ کر آئے ہیں ان کو آزمائیں گے اور چیک کریں گے کہ کون سی بات فیوچر میں جا کر پوری ہو رہی ہے اور کون سی نہیں ہو رہی، اور جو بات پوری ہو رہی ہوگی اس سے ہم ڈریں گے، اور جو بات پوری نہیں ہو رہی ہوگی اس سے ہم نہیں ڈریں گے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر وہ نبی خدا کی طرف بلا رہا ہے، خدا کی طرف، تو وہ خدا کا سچا نبی ہے، اور جو بات نبی وہ کہہ رہا ہے خدا کے نام سے اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو ہم اسے ڈریں گے ہی نہیں۔ تو پہلی بار ہمیں خدا کے نام سے جو آیت ملی ہے، استثناء کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 42، تب خداوند نے مجھ سے کہا، تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہہ کے اوپر مت چڑھیں اور نہ جنگ کرو، کیونکہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں،
ताना हो کہ تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ۔ تو یہ بات جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کی تھی، لیکن بنی اسرائیل باز نہیں آئے، وہ پھر ان کے ساتھ جنگ کرنے چلے گئے، تو کیا ہوا وہ آپ پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کچھ سیمپل دے دیے بائبل مقدس کے، یعنی بائبل مقدس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے ہر وہ مقام پر غور کرنا ہے، ایک نبی کے سٹائل کو چیک کرنا ہے جو کتاب لکھ رہا ہے۔ اگر اس کا انداز کلام آپ کو لگے کہ یہ سٹائل، یہ انداز کلام جو لکھا گیا ہے کتاب میں وہ نبی کا ہے، یعنی نبی کہہ رہا ہو کہ خدا نے مجھ سے یہ کہا، یا وہ نبی خدا کے نام سے کچھ کہہ رہا ہو اور وہ کتاب کا سٹائل بتا رہا ہو انداز کلام کہ یہ باتیں خدا اور اس نبی کے درمیان ہوئی ہیں، پھر اس نبی کے کہے کے مطابق وہ پورا بھی ہو رہا ہو، تو ہم اس سے ڈریں گے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ میں نے ایک مختصر سے کچھ آیات بھی آپ کو بائبل مقدس میں بتا دی ہیں جو خدا کے فرمان کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ آپ نے میری بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں کچھ زیادہ بول جاؤں یا کچھ کم کر دوں، تو آپ کے پاس اپنا دماغ ہے، آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ اور اگر میں زیادہ کہہ رہا ہوں تو آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، وہ تمام مقام پڑھیں جن میں خدا تعالیٰ کے ارشاد لکھے ہوئے ہیں، اور جس طرح خدا فرما رہا ہے اسی طرح آپ اس پر چلیں، تو انشاءاللہ آپ کو سچے نبیوں کی پہچان معلوم ہو جائے گی۔ اب اسی طریق پہ ہم نے قرآن کو بھی آزمایا، جس طرح خدا نے بائبل مقدس میں ارشادات فرمائے ہیں سچے نبی اور جھوٹے نبی کی پہچان کے، اسی طرح ہم نے انہی خدا کی باتوں کو لے کر آگے قرآن کو بھی آزمانا ہے، کیونکہ یہ بھی خدا کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں جس چیز کا احتیاط رکھتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو لکھا، تو اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، لیکن ایک عام ناظر شاید اس کو پڑھتے ہوئے کسی جگہ غلطی کا سامنا کر جائے، تو دو باتیں میرے نزدیک قابل غور ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1، القرآن جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سوال کے طور پر سکھائی گئی، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے یوں دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان پہ جن پہ غصے ہوتا رہا، نہ گمراہوں کے۔ تو یہ طلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پہلے ڈالی گئی، وہ یہ خدا سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ پھر خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا فرشتہ بھیج دیا۔ روح القدس، ان کا ذکر آپ کو انجیل مقدس میں بھی ملے گا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے انسانوں کی کہ ہم بہت جلد بازی کر جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی پیشن گوئیاں جو بائبل مقدس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ 100% حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری ہوتی ہیں، کچھ علماء نے لے کر جلد بازی میں انہیں کسی اور نبی کے اوپر فٹ کر دیا ہوا ہے، اور جو لوگ ان علماء کے پیروکار ہیں ان کو اگر بتایا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ فٹ ہو رہی ہیں، یہ پیشن گوئیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں،
तब भी उन पर असर नहीं होता اور وہ پھر اپنے اسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں جنہوں نے ان کو روکا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پیشن گوئی پہ پورے ہو رہے ہیں تو آپ کو اس سے تو کوئی فکر ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ نبی کون ہے۔ آپ نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ نبی خدا کی طرف بلائے اور خدا کے نام سے نبوت کرے، اور جو کچھ اس نے کہا ہو وہ پورا ہو۔ جو شرائط خدا نے رکھی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کو کوئی معاملہ اٹھائیں اور پھر کسی عالم کے پاس چلے جائیں۔ تو میں انشاءاللہ اپنی کچھ اور ویڈیوز کے بعد یا اس ویڈیو کے بعد میں وہ پیشن گوئیاں جو کسی اور نبی پر لگا دی گئی ہیں ان کو ایکسپلین کروں گا کہ وہ پوری کی پوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فٹ ہو رہی ہیں اور کسی پہ ہوتی نہیں ہیں، صاف صاف پوری ہوتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو میں نے آپ کو جو طریقہ خدا کے کہنے پہ آپ کو بتایا، تو آپ مجھے مت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے کیا فرمایا ہے، اور جو خدا نے فرمایا ہے اور جو پورا ہو رہا ہے آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے اور جو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں بائبل مقدس سے ملے گا، لیکن قرآن مجید دو طرح سے نازل ہوا ہے۔ ایک سورۃ الفاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے، اور باقی پورا عظمت والا قرآن وہ دوسری طرح سے نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے دعا پہلے کی کرنی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان پر جن پہ تو غصے ہوتا رہا، نہ گمراہوں کے۔ خدا کمی پیشی معاف فرمائے، یہ صورت زبانی پڑھ رہا ہوں، پہلے بھی ایک بار پڑھا ہے، شاید غلطی ہو گئی ہو۔ قرآن کو دیکھ کے آپ خود سے پڑھ لیں، میرے درمیان بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہتا ہوں مجھے مت دیکھیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اپنے ذہن سے کلام کے ساتھ میچ کر دیکھیں پوری ہو رہی ہے کہ نہیں پوری ہو رہی۔ اگر پوری نہیں ہو رہی تو اس کو کبھی مت مانیں۔ اور یہ طریقہ آپ کو بتایا گیا کہ سورۃ الفاتحہ ایک سوال ہے جو آپ نے دعا کے طور پر اللہ سے کرنا ہے۔ یہ سوال ہے اور دعا بنا کر اس کو اللہ سے کرنا ہے، تو پھر آپ کو خدا اس کا جواب دے گا۔ اس کے جواب میں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے دو طرح کے لوگ۔ پورے قرآن میں خدا دو طرح کے لوگوں کو ہی بتا رہا ہے، جن پر خدا غصے ہوا اور جن سے خدا خوش ہوا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جن سے غصے ہوا وہ کون تھے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی عادتیں کیا تھیں۔ جن سے غصے ہوا خدا، آپ نے ان عادتوں کو نہیں پکڑنا، اور جن سے خدا خوش ہوا ہے آپ نے ان کی عادتوں کو پکڑنا ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور جب قرآن کو ختم کر لیں پھر اپنے دل میں محسوس کریں کہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں خدا کی عزت بڑی ہے یا نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پورے قرآن کے جب قرآن مجید پڑھا گیا، جب آپ نے قرآن کو سنا یا اس کو پڑھا، تو کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو کلام ہے قرآن مجید جو انہوں نے خدا کے نام سے کہا، اس نے آپ کو خدا سے نزدیک کیا ہے یا دور کیا ہے؟ اگر دور کیا ہے، آپ کے دل میں جو خدا کی محبت تھی اس سے نزدیک کیا ہے، تو سمجھ لیں کہ جو خدا نے طریقہ بتایا ہوا ہے نبی کی پہچان کا کہ وہ آپ کو خدا کی طرف بلائے گا، تو سمجھ لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو خدا سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو بار بار خدا کے سوا کسی اور کا بتایا جا رہا ہے، تو آپ جان لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے نبی نہیں ہیں، بائبل مقدس کے اس روح کے حساب سے جس میں خدا صاف طور پر بیان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی نبی اور معبودوں کی طرف بلائے تو تم اس کو قتل کرنا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں۔
جب کوئی عام ناظر قرآن مجید کو پڑھے گا تو اس کو قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ملیں گی۔ نمبر 1 وہ محکم ہوں گی، نمبر 2 وہ متشابہ ہوں گی۔ اب محکم آیات اور متشابہ آیات میں کیا فرق ہے؟ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن میں بیان کچھ یوں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ قرآن مجید کی سورت نمبر 54 القمر، اس میں ایک آیت آپ کو ایسی ملے گی جو متشابہ ہوگی اور باقی سب آیات محکم ہیں۔ میں نے ایک بہت آسان طریقے سے آپ کو بتا دیا، لیکن وہ آیت آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہو سکتی ہے، تو میں آپ کو آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ تو وہ آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 10 جو ہے یہ ایک ایسی آیت ہے جو متشابہات میں جاتی ہے، اور باقی اس سورت کی جتنی بھی آیات ہیں وہ سب آیات محکم آیات میں جاتی ہیں۔ تو آپ کو ملیں گی 2 طرح کی آیات، جس کا ذکر آپ کو ملے گا قرآن مجید کی سورت نمبر 3 آل عمران اور آیت نمبر 7 میں۔ اس آیت میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیت موجود ہیں۔ اب میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے ایک سورت بتا دی، قرآن مجید کی سورت نمبر 54، جس میں صرف ایک آیت متشابہ ہے، باقی سب محکم ہیں، اور سورۃ آل عمران میں ان محکم اور متشابہ کو رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے اس کی بعد آیتیں آپ کو محکم ملیں گی اور بعد دوسری متشابہ ملیں گی۔ تو محکم اور متشابہ کو پہچان کر آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور یہ محکم اور متشابہ اس لیے رکھی گئی ہیں، قرآن مجید میں آگے بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیوں اس نے ان 2 قسم کی آیات کو اس میں رکھا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو سوچنے کے لیے دماغ اور ایک دل دیا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت ہو۔ سب چیزوں سے بڑھ کر خدا کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی جگہ ہو، سب سے بڑھ کر ہو، کیونکہ سب سے بہترین چیز، سب سے خالص، بہترین، عمدہ، ہمیشہ رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے کلام کو پڑھ کر اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور شیطان سے دور ہی رکھے۔ ہو سکتا ہے میں نے آج اس ویڈیو میں کافی غلطیاں کر دی ہوں، خدا سے دعا ہے کہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور میں خدا سے اکثر دعا کیا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے ایسا علم عنایت فرما کہ جو مجھ سے پہلے آپ نے کسی کو نہ دیا ہو، آپ وہ علم مجھے دیجئے، اور میں اس علم کو آپ کے نام لے کر، آپ کا بابرکت نام لے کر لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اور میرے سارے ہم جنس اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے؟ And we have certainly made the Quran easy for remembrance. So is there any who will remember?